رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور ہم اس پیغام قرآن پروگرام میں آپ کے لیے مختلف آیات مبارکہ کا سلیکشن کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیغام قرآن بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے مدنی پھول بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے والوں کے لیے یا سیکھنے کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ جو یہ چاہتے ہیں قرآن میں ہمارے لیے کیا پیغامات موجود ہیں، جو یہ سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام بہت زیادہ معلوماتی ہو سکتا ہے۔ ہر پروگرام سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں تو ہم ایف جی این چینل کے ذریعے سے بہت ساری معلومات کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے، تقویٰ کیسے حاصل ہو۔ جی ہاں، اس سے انشاءاللہ عز و جل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقویٰ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے جسم کے باڈی کے پارٹس ہیں کہ اگر ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم تقویٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین اکرام، پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ الکریم جو سنیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ہم انشاءاللہ اسکرین پر ایک آیت مبارکہ دیکھیں گے، اس کی تلاوت انشاءاللہ سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے متعلق اہل ایمان کو بڑا واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ کا ڈر، تقویٰ اور اس پر استقامت کیسے حاصل ہو؟ ہم ہمیشہ جو ہے وہ تقویٰ سے متصف کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ تقویٰ مل جائے اور یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، ایسا کیا ہم کریں؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، ناظرین، جب انسان اپنے نفس کے اگینسٹ چلتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، اور اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا، نیز گناہوں کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد حلال اشیاء کے استعمال سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا، اور آنکھ، زبان، شرمگاہ، دل اور تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا تو انشاءاللہ الکریم اسے وہ تقویٰ حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔
ناظرین اکرام، انسانی جسم میں چند اعضاء، چند پارٹس کو بڑی بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ہے. مثلا آنکھ ہے، کان ہے، دل اور زبان وغیرہ، کیونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ کئی گناہوں کا ارتکاب انہی اعضاء سے ہوتا ہے. جب ان اعضاء کا تقوی حاصل ہو جائے تو امید ہے کہ تمام اعضاء تقوی کی صفت سے متصف ہو جائیں گے اور انسان صاحبان تقوی میں شامل ہو جائے گا. اب ان بنیادی اعضاء کے تقوی کی کچھ مثالیں، کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو باڈی کے پارٹس ہیں، جو اسپیشلی چند نام میں نے آپ کو گنائے، مثال کے طور پر آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دل ہے، ٹھیک ہے، ان کی اگر ہم حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان اعضاء کو، ان باڈی کے پارٹس کو ہم اللہ کی نافرمانی سے بچانے میں کامیاب ہو جائے تو یقین مانیں ہمیں انشاءاللہ عز و جل تقوی حاصل ہوگا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور پھر متقین کے لیے جو وعدے ہیں، متقین کے لیے جو انعامات ہیں، متقین کو جو خوشخبریاں اور بشارتیں اور جنت کی خوشخبریاں سنائی گئیں، اور پھر متقیوں کے اعمال قبول ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، انشاءاللہ الکریم یہ برکات بھی ہمیں حاصل ہوں گی اور ان سب کو حاصل ہو سکتی ہیں جو تقوی کی صفت سے، اس خوبی سے متصف ہو جائیں، یعنی جڑ جائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اب ون بائی ون انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر ہے آنکھ. ناظرین اکرام، آنکھ ہر فتنے اور آفت کے وقوع پذیر ہونے کا سبب بنتی ہے. آنکھ کے تقوی کے حصول کے بارے میں دو بنیادی اسلامی تعلیمات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. اللہ اللہ. یہ ناظرین اکرام حکم الہی مختصر ہے، مگر اختصار کے باوجود اس میں دو نہایت خوبصورتی معانی جو ہیں موجود ہیں. اول یہ کہ اس میں ادب اور بہترین تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں. دوسرا معنی یہ کہ اس آیت میں اس چیز سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، نیز نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے والا ہے. اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جب انسان اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دے اور بے پرواہ ہو کر ہر طرف نظر جو ہے وہ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس چیز کا قوی امکان ہوتا ہے، قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ حرام کی طرف بھی نظر اٹھائے اور گناہ میں پڑ جائے اور دل کو سیاہ کر بیٹھے. لہٰذا نگاہوں کو نیچا رکھنے میں ہی دلوں کی ستھرائی ہے. کتنی خوبصورت بات ناظرین بیان کی گئی ہے کہ نظر کو نیچا رکھنا، نظر کو جھکا کر رکھنا، نہ دیکھنے والی چیزوں سے اپنی نظر کی حفاظت کرنا، یہ دل کی ستھرائی کا ذریعہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل صاف رہے، پاکیزہ رہے، اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بس جائیں، یہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے، گناہوں کی سیاہی کے نقطے نہ لگیں، یہ دل سخت نہ ہو، یہ دل ویران نہ ہو، یہ دل اندھا نہ ہو، یہ دل صاف رہے، پاکیزہ رہے، تو اس کے لیے کتنا خوبصورت طریقہ بیان کر دیا گیا کہ ہم اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں. آج کے اس پرفتن دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر آنکھوں کا گناہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. جی ہاں، اور اس وقت آنکھوں کے ذریعے گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، مختلف اپلیکیشنز موجود ہیں. میں اور آپ اپنے بارے میں ضرور غور کریں کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم جب کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا سرچ کرنا پسند کرتے ہیں، کیسی ویب سائٹس کا وزٹ کرنا پسند کرتے ہیں. غور ضرور کیجئے گا. بات بڑی اہم ہے جو دل کو، جس کو کہیں کہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ میں اور آپ اپنے بارے میں
اگر اینالائسس کرنا چاہتے ہیں، اپنے ضمیر کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر جھانکنا چاہتے ہیں، تو یہ کوشچن اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ میری تنہائیاں یہ اللہ عز و جل کی رضا والے کام کرنے سے سجی ہوئی ہیں، رب کی رضا والے کاموں سے میری تنہائیاں سجی ہوئی ہیں، یا غفلت سے، رب کی نافرمانی والے کاموں سے میری تنہائیاں یہ گناہوں سے آلودہ ہو رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت بات ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ نظر کی حفاظت میں دل کی حفاظت موجود ہے۔ جی ہاں، کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر گناہ کی باری آتی ہے۔ اگر ہم شروع سے ہی، سٹارٹ سے ہی اپنی نظر کو جھکانے میں کامیاب ہو جائیں، ناظرین اکرام، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میرا اپنا جو ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکانے میں کامیاب ہو گیا نا، وہ اس دور میں بڑے بڑے فتنوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ورنہ نگاہوں کا جو فتنہ ہے نا اس وقت، اس کی وجہ سے اچھے خاصے عبادت گزار، نمازوں کے پابند، نیک نمازی نظر آنے والے، دیندار نظر آنے والے، جن کو دیکھ کر لوگ بڑا اچھا گمان کرتے ہوں، لیکن ایسے لوگ بھی جب بد نگاہی کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے باطن کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب ان کے یہ گناہ ظاہر ہوتے ہیں، اللہ اکبر، چاروں طرف سے ان کے لیے ذلت و رسوائی ہوتی ہے، دنیا میں بھی۔ اور پھر یاد رکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ ہم میں سے کون اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے ایسا جو اپنی آنکھوں میں آگ تو دور کی بات ہے، ذرہ چلا جائے، جمعہ بھی جو آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ سرما لگاتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، یوں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں لگ نہ جائے، سرما تیز ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کی جلن، چبھن اور ٹھنڈک ہمیں برداشت نہیں ہو پاتی سرمے کی، حالانکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ سوچئے، گندی فلمیں دیکھنے، گندی ویڈیوز دیکھنے، گندی ویب سائٹس کا وزٹ کرنے کے سبب اگر آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی تو کیا کریں گے؟ اللہ پاک ہمیں حرام مناظر دیکھنے سے محفوظ فرمائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو جس نے اسے ترک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ایسا مزہ چکھائے گا جو مزہ اسے خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ لگا کہ عبادت کی شیرینی، مٹھاس اور مناجات کی لذت در حقیقت اہل تقوی ہی کو پتہ ہوتی ہیں، اہل تقوی ہی اس سے واقف ہوتے ہیں۔ چونکہ آج کل تقوی کا فقدان ہے، اس لیے عبادت میں لذت اور سوز نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبادت میں سوز ہو، لذت ہو، دل لگے، اگر دل لگانا چاہتے ہیں عبادت سے، نیک اعمال سے، تو اپنی نظر کی حفاظت آج سے، ابھی سے شروع کر دیجئے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا، جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ ذہن بنا کر نکلیں کہ میں نے باہر نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ اگر گھر سے نکلتے وقت ہی غور و فکر کر لیں گے، جس کو اگر میں کہوں کہ فکر مدینہ کر لیں گے، جائزہ لے لیں گے، تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بچنے میں کافی مدد ملے گی۔ آئیے اسی کے ساتھ ایک اور ہمارے وجود کا حصہ ہے، وہ ہے کان۔ ناظرین اکرام، فحش اور فضول گفتگو سننا دل میں وساوس پیدا کرنے کا مجیب ہے، اور انہی وسوسوں کے نتیجے میں ہمارے بدن میں اضطراب، بے چینی اور عبادت میں دل نہ لگنے کی سنگین صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھنے کی کوشش کیجیے، کان میں پڑھ کر دل میں اترنے والی گفتگو پیٹ میں جانے والے کھانے کی طرح ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ گفتگو کی تاثیر کھانے کے مقابلے میں دیر پا، یعنی زیادہ دیر باقی رہتی ہے۔ جی، دیر تک باقی رہتی ہے، کیونکہ کھانا تو چہل قدمی
اور نیند کے سبب ہضم ہو کر معدے سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر بات کریں، اس کے اپوزٹ میں بات کریں، تو دل میں داخل ہونے والی گفتگو بعض اوقات پوری زندگی کے لیے سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے، مضبوطی کے ساتھ نقش ہو جاتی ہے، جسے وہ بھول بھی نہیں پاتا۔ یعنی میری بات اس وقت آپ سن رہے ہیں FZN چینل پر، ذرا سوچیں، کسی کی بات آپ کے دل میں دماغ میں نقش کر گئی ہوگی، کسی نے کوئی بات آپ کو بولی ہوگی، چاہے وہ پوزیٹیو ہو، نیگیٹو ہو، صحیح ہو، غلط ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پر نقش کر جاتی ہیں، زندگی بھر بندہ اسے یاد رکھتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں وہ یاد رہتی ہیں، تازہ رہتی ہیں۔ وجہ یہ مثال کو یاد رکھ لیں کہ کان سے گزر کر، کان میں داخل ہو کر جو گفتگو دل میں اتر رہی ہے، تو وہ ایسی ہے کہ جیسے پیٹ میں جو ہے وہ آپ کھانا ڈال رہے ہیں، لقمہ ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ کھانا تو ہضم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن کان کے ذریعے جو باتیں، جو گفتگو اندر جا رہی ہے نا، یہ دل میں نقش کر لیتی ہے۔ اب یہ کان کے ذریعے کوئی میوزک سن رہا ہے، اس کان کے ذریعے کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت سن رہا ہے، کسی پر لگنے والی تہمت سن رہا ہے، کسی پہ لگنے والے الزامات سن رہا ہے، یا ان کانوں کا رب کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، تو اب جو چیزیں یہاں سے جا رہی نا کان کے ذریعے، یہ دل پر اتریں گی، دل پر اثر کرے گی، اور یوں کہہ لیجئے کہ دل کو خراب کرنے میں یہ عمل بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے، ان شارٹ اگر میں اپنی بات بیان کر دوں تو وہ یہ ہوگی ناظرین کہ اگر کوئی تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرے، ہر گناہ سے اپنے کان کو بچائے، گناہوں بھری باتیں نہ سنے، ورنہ اس کا اثر دل پر پڑے گا، اور دل پر اثر پڑے گا تو اس کا اثر جو ہے پھر پورے وجود پر پڑے گا، کیونکہ دل جو ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے۔ جی ہاں، دل جسم کا بادشاہ ہے، پورا جسم ایک سلطنت کی مانند ہے، اور پھر دل اگر پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، ستھرا ہو جائے، تقوی والا ہو جائے، تو اس کا اثر تمام اعضاء پر ہوتا ہے۔ اور اگر دل گندا ہو جائے، دل سخت ہو جائے، دل نافرمان ہو جائے، تو اس کا اثر جو ہے وہ پورے تمام اعضاء پر پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، آپ نے فلاں کام نہیں کیا تو بندہ کہتا ہے یار وہ دل نہیں کر رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا، فلاں جگہ کیوں نہیں گئے، بس یوں ہی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بھی کئی مرتبہ یہ جملے کہے ہوں گے، وہ دل نہیں کر رہا تھا اس لیے نہیں کیا۔ یار آپ نے فلاں کام ماشاءاللہ بڑی حسن خوبی کے ساتھ کیا، جی ہاں بس وہ دل لگ گیا تھا تو میں نے وہ کام کر لیا۔ تو یہ دل جو ہے نا، یہ پرندے کے پر کی طرح ہوتا ہے، یہ کلٹیاں کھاتا رہتا ہے، پلٹیاں کھاتا رہتا ہے، کبھی اڑ کر ادھر چلا جاتا ہے، کبھی اڑ کر ادھر ہو جاتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کبھی اخلاص میں آگے ہو جاتا ہے تو کبھی ریاکاری میں آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی دکھاوے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیہ جو ہیں دل کی اصلاح پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، اور اپنے چاہنے والوں کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ دل کی اصلاح کرو، دل کی اصلاح کرو، باطن کی اصلاح کرو۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ سے ناظرین ہمیں بالخصوص یہ درس حاصل کرنا ہے، ان پوائنٹس کو لے کر پلٹنا ہے کہ میں اپنے باطن کو صحیح کروں گا۔ آنکھوں کا ذکر ہوا، کانوں کا ذکر ہوا، اسی طرح میں آپ کے سامنے اب زبان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ زبان کے اچھے استعمال کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے، زبان کے برے استعمال کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے، کہ دل جو ہوتے ہیں نا، دل نرم ہی ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، فضول گفتگو اسے سخت بنا دیتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان اقدس پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس زبان کا، یعنی یہ زبان جو ہے نا ناظرین اکرام، یہ بڑے گل کھلاتی ہے۔ زبان کے ذریعے دل آزاریاں ہوتی ہیں، زبان کے ذریعے راز فاش ہوتے ہیں، نام بگاڑے جاتے ہیں، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کیا کیا مطلب گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ یہ زبان پر ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس کی زبان کو 1-2 کلو کی ہو جائے گی، اس کو وزن پتہ لگ جائے گا کہ جناب میں نے غیبت کی، اب نہیں مجھے غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بڑے بڑے گناہ جو وزن دار گناہ ہیں، جو اعمال نامے کو نیکیوں سے خالی کر دینے والے،
ایسے گناہ بھی زبان پر ہلکے ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے، گالیاں بک رہا ہوتا ہے، فضول کی بکواس کر رہا ہوتا ہے، یہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے۔ بھائی آپ کچھ کام صحیح کر سکتے ہو؟ فلاں جگہ مسئلہ ہو گیا، فلاں جگہ حالات بگڑ گئے، فلاں جگہ یوں ہو گیا، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پھر کیوں فضول باتیں کر رہے بھائی؟ اللہ رسول کا نام لے لو، استغفار کر لو، درود پاک پڑھ لیں، اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ تمام اعضاء کا درست اور نادرست رہنا اسی زبان پر موقوف ہے۔ مروی ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، یہ جو باڈی کے جو پارٹس ہیں یہ سب زبان سے کہتے ہیں، ہم تجھے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں بعض مرتبہ زبان کوئی بات بول کر اندر چلی جاتی ہے، کیونکہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، بول کر زبان اندر چلی جاتی ہے۔ اب لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے، بعض مرتبہ بندہ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اگر غور کریں گے تو شروعات زبان سے ہوئی تھی۔ مثال دوں آپ کو، 2 گاڑیاں آپس میں نارملی مطلب ٹکرا گئی، کوئی ایسا بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا، کوئی حادثہ ایسا نہیں ہو گیا، بس ایسی ٹکرا گئی، سگنل پر جناب ٹچ ہو گئی گاڑی، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے۔ اب یہاں سے پھر یہ شروع ہوتی ہے، پھر لفظہ پائی، ہاتھا پائی، پھر گالی گلوچ، پھر مار کوٹ، پھر اس کے بعد بندہ ہی بعض مرتبہ کوئی ایک دنیا سے چلا جاتا ہے یا دونوں ہی چلے جاتے ہیں۔ شروعات کیسے ہوئی؟ زبان سے۔ ہم نے دنیا کی بہت سی چیزیں سیکھ لی ناظرین، لیکن بولنا نہیں سیکھا۔ کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے، جی ہاں کب نہیں بولنا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ صرف بولنا ہی کمال نہیں ہے، چپ رہنا بھی کمال ہے۔ بڑے بڑے مسائل کا حل اور سولوشن خاموشی ہے۔ شیخ کامل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، قفل مدینہ لگا رہے گا، یعنی اپنے منہ پر مدینے کا تالا لگا لو۔ ایک محبت کی زبان ہے، ایک محبت میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ چپ ہو جاؤ یار، خاموش ہو جاؤ۔ بہت سارے مسائلوں کا حل جو ہے نا وہ خاموشی ہے۔ تو یہ زبان اتنی فری کیوں کر رکھی ہے؟ گھر کے بہت سارے جھگڑوں کی شروعات زبان سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم کم بولیں، اچھا بولیں۔ اللہ کرے گا تو یہ کم بولنے سے، اچھا بولنے سے انشاءاللہ طبیعت میں سکون رہے گا، آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا، لو نہیں ہوگا انشاءاللہ الکریم، بہت سے مسائل سے حفاظت ہوگی، پھر بہت سارے گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ آج اس ایپیسوڈ سے تمام ناظرین یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کا بھی درست استعمال کریں گے، کم بولیں گے، اچھا بولیں گے، دل خوش کرنے والی بات کریں گے، دل دکھانے والی بات نہیں کریں گے۔ کبھی اولاد چیخ و پکار کر کے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے، جی ہاں ماں باپ پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بعض گندی اولادیں، جی ہاں بعض ایسی نالائق قسم کی اولادیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو گالی تک دے رہے ہوتے ہیں۔ تف ہے یار آپ کی زندگی پر، جس نے کھلایا پلایا بڑا کیا، آپ کے ناز نخرے اٹھائے، کسی قابل بنایا، آج آپ کو لوگ عزت دے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کے ماں باپ کا رول ہے، ان کی دعائیں، ان کی تربیت ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہے، انہوں نے آپ پر خرچ کیا ہے، انہوں نے آپ کو اچھی تعلیم دلائی ہے، آج سماج میں آپ کی عزت ہے، آج سماج میں آپ کا وقار ہے، تو اس کے پیچھے آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے ماں باپ کی شفقتیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر بچے معذور پیدا ہو جاتے ہیں، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، جناب بعض مرتبہ اولاد ایسی پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی لیکن زندہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ ماں باپ پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معذور ہے، نہیں، ماں باپ کیئر کرتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ ماں باپ پر یہ زبان سے گالیاں بکنا، آوازیں بلند کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے پست رکھیں۔ جس طرح غلام اپنے آقا کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے، سعادت مند اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے، کہ بس کوئی حکم ملے اور میں عمل کروں، مجھے کوئی کام بتائے میں پورا کر دوں۔ ایسے سعادت مند جو بچے ہوتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم صاحب تقوی بنیں، ہماری آنکھ کی بھی ہم حفاظت کریں،
زبان کی حفاظت کریں، کان کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ صاحبان تقوی کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور متقین انعامات عطا فرمانے ہیں، انشاءاللہ ہمیں بھی نصیب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، پیغام قرآن حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان پیغامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی موضوع کو لے کر، پھر کسی مبارک آیت کا ذکر خیر کر کے انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کریں گے۔ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام